بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زید بن علی کا مختصر تعارف بتانے سے پہلے میں نے کچھ تصویریں اس میں شیئر کی ہیں ویڈیو میں، جو مقام انبیاء عبادت جہاں کرتے تھے اور امام زمانہ جہاں عبادت کرنے آتے ہیں اور آئیں گے بھی صحیح، وہ مقام بھی میں نے شیئر کیے ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اپنا زید بن علی کا مختصر تعارف۔ دمشق میں ہشام بن عبد المالک کی سلطنت تھی۔ اس زمانے سلطنت میں ملک میں سیاسی خلفشار بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ مظالم بنی امیہ کے انتقام کا جذبہ تیز ہو رہا تھا اور بنی فاطمہ میں متحد افراد حکومت کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ان میں نمایاں ہستی حضرت زید علیہ السلام کی تھی، جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے۔ ان کی عبادات، زہد و تقوی کا بھی ملک عرب میں شہرہ تھا۔ بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے یہ موقع نہایت ہی نازک تھا۔ مظالم بنی امیہ سے نفرت میں ظاہر ہے کہ آپ زید علیہ السلام کے ساتھ متفق تھے۔ پھر جناب زید علیہ السلام آپ کے چچا بھی تھے، جن کا احترام آپ پر لازم تھا، مگر آپ کے دوررس نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ اقدام کسی مفید نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے عملی طور پر آپ ان کا ساتھ دینا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ مگر یہ واقعہ ہوتے ہوئے بھی خود ان کی ذات سے آپ کو انتہائی ہمدردی تھی۔ آپ نے مناسب طریقے پر انہیں مصلحت اندیشی کی دعوت دی، مگر اہل عراق کی ایک بڑی جماعت کے اقرار اطاعت و وفاداری نے جناب زید علیہ السلام کے اندر کامیابی کی توقعات کو پیدا کر دیا، اور آخر 120 ہجری میں ہشام کے ظالم فوج سے 3 روز تک بہادری کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ دشمن کا جذبہ انتقام اتنے ہی پر ختم نہیں ہوا، بلکہ دفن ہونے کے بعد ان کے جسم اقدس کو قبر سے نکالا گیا اور سر کو جدا کر کے ہشام کے پاس بطور تحفہ پہنچایا گیا اور جسم کو دروازے کوفہ پر سولی دے دی گئی اور کئی برس تک اسی طرح آویزاں رکھا گیا۔ جناب زید علیہ السلام کی شہادت 1 سال بعد ان کے بیٹے یحییٰ بن زید علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ یقیناً ان حالات کا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر پڑا تھا، مگر آپ نے جذبات سے بلند رہ کر ان فرائض کو ادا کیا جو قدرت کی جانب سے آپ کے سپرد تھیں، اور آپ نے شریعت اور معروف اسلام کی نشر و اشاعت میں نمایاں کام انجام دیا اور مسلسل اس کام میں مشغول رہے۔ بنی امیہ کی حکومت کا آخری دور ہنگاموں اور سیاسی کشمکشوں کا مرکز بن گیا تھا، جس کے نتیجے میں تیزی کے ساتھ حکومتوں میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بہت سی دنیاوی سلطنتوں کے دور سے گزرنا پڑا۔ ہشام بن عبد المالک کے بعد ولید بن عبد المالک، پھر یزید بن ولید بن عبد المالک، اس کے بعد ابراہیم بن ولید بن عبد المالک، اور آخر میں مروان حمار، جس
پر بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ زید بن علی تاریخ قیام کی تاریخ منگل کی رات اول صفر تاریخ 121 قمری تھی۔ تاریخ طبی اور دوسری مورخین کے مطابق کوفے کے 20,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جبکہ صرف 218 افراد جنگ کے وقت آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت زید نے بڑی جوانمردی سے جنگ کی، خاندان پیغمبر اور ان کی اولاد پر حکومت وقت کے ظلم ستم کے خلاف انتقام خون کی شہیدان کربلا کے لیے۔ روایت میں ہے کہ ہشام بن عبد الملک کے حکم پر آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا گیا۔ جب آپ کے سر مبارک کو آپ کے ساتھیوں کے سروں کے ہمراہ پہلے شام اور شام سے مدینہ لایا جا رہا تھا، تو مدینے کے راستے میں اردن میں حجاز اور شام کو متصل کرنے والی قدیم سلطنتی شاہراہ پر واقع موتیا کے شمال میں 22 کلومیٹر کے فاصلے پر قدیم شہر رومی میں واقع قصبے میں جناب زید علیہ السلام شہید کا سر مبارک کے دفن کا مقام ہے، جس کا نام ربیہ ہے، جہاں حجاز اور شام کو متصل کرنے والی قدیم سلطنتی شاہراہ گزرتی ہے۔ مزار پر نصب ایک پتھر کی تختی پر کندہ تھا کہ یہ قبر مبارک زید بن علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، جسے بندہ حقیر سلمان کہانونی نے تعمیر کیا۔ یہ پتھر کی سل اب تک شہید موتیا کے مزارات کے میوزیم میں موجود ہے۔ اس روایت کی مقامی افراد اب تلک تصدیق کرتے ہیں۔ تعمیر تاریخ بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ آپ کا سر مبارک مدینے پہنچنے سے پہلے دفن ہوا۔ ان سروں کے دفن ہونے کے بعد یہ مقام مسلمانوں کے لیے مبارکہ قبرستان میں تبدیل ہو گیا، جہاں اب بہت سی شخصیات دفن ہیں۔ مقتوضہ حوالوں کے مطابق فاطمی حکومت کے عہد میں یہاں روضہ تعمیر کیا گیا، اور جس کی تجدید عثمانی حکومت کے سلطان سلمان کانونی نے کی۔ دشمنوں نے جب آپ کے بدن اقدس کو سولی پر چڑھایا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے کہ آپ کا بدن قبلہ رو مڑ جاتا ہے، جتنی بار تبدیل کرتے اتنی بار وہ قبلے کی طرف ہو جاتا۔ کتاب امولی میں نقل ہے کہ ولیدی نامی ایک شخص بنچر سے جب کوفے پہنچا، حضرت زید علیہ السلام شہید کی بدن اقدس کو سولی پر دیکھ کر ہرزہ سرائی کرنے لگا، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گیا۔ دو لوگ کنسیہ سے کوفے پہنچے اور حضرت زید علیہ السلام شہید کے بدن کو سولی پر دیکھ کر رک گئے۔ ایک سولی پر ہاتھ رکھ کر ہرزہ سرائی کرنے لگا۔ جوں ہی ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کی شدت درد میں مبتلا ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ کتاب الادراک الحضوری میں نقل ہے کہ توفیق اسدی میں سے رومی نامی ایک شخص حضرت زید علیہ السلام شہید کے بدن کو دار پر دیکھ کر ہرزہ سرائی کی اور جسارت کرتے ہوئے آپ کی جسد مبارک پر پتھر پھینکا۔ اسماعیل بن سمیع اروزی کے مطابق خدا گواہ موت کے وقت رومی کی آنکھیں دو بلوری شیشوں کی طرح وحشتناک طریقے سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ حضرت زید علیہ السلام شہید کی برنا بدن اقدس کو سولی پر چڑھایا گیا تو لوگوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ آپ کی شرمگاہ کو مکڑی نے جال تان کر چھپا لیا۔ جب بھی جالا
اتارا جاتا مکڑی پھر جالا بنا لیتی۔ کتاب الحدوق الودوری میں یہ نقل ہے کہ ایک خاتون جب حضرت زید شہید کی برنہ بدن کو سولی پر دیکھ کر اپنا نقاب آپ کے برنہ بدن کی طرف اچھال دیا۔ خدا کے حکم سے آپ کے بدن نے یہ لباس کی صورت میں پہن لیا۔ حضرت زید علیہ السلام شہید کا بدن اقدس جو سولی پر ٹنگا رہا تھا، اس کے نگہبان کے مطابق ایک رات خواب میں دیکھا کہ رسول خدا کا اس مقام سے گزر ہوا۔ حضرت زید علیہ السلام شہید کے بدن اقدس کو دار پر دیکھ کر حیرت سے فرمایا، میرے بعد میری اولاد سے کیا یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ اس کتاب میں یہ ہے کہ جب حضرت زید علیہ السلام شہید کے جسد خاکی کو جلا کر فرات کے پانی میں بہایا گیا تو دیکھا کہ ان کے بدن اقدس کی راکھ سے ایک نور کا حلہ چمک رہا ہے۔